آنے سے پہلے حضرت جی کے متعلق عرض کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت صوفی مقبول احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سرحد کے علاقے کے بزرگ تھے، ان سے اپنے سلسلے کی اجازت ملی۔ حضرت مولانا حضرت صوفی مقبول احمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ نے حضرت صوفی مقبول احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سرحد کے بزرگ تھے، ان سے ان کے سلسلے میں اجازت ملی۔ تو اجازت کے بعد کچھ سلسلہ وہ شروع فرما دیا، کچھ احباب بیعت ہو گئے، تو پھر وہ حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو حضرت صاحب سے ادب بجا لاتے ہوئے کہتے ہیں، ادب و احترام سے پیش آتے اور کہتے ہیں حضرت جی حضرت جی۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے، میں نے اپنے شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت لوگ مجھے آپ کی اجازت ملنے کے بعد سلسلہ شروع کیا، کچھ احباب متعلق ہوئے، اور جب ملتے ہیں تو محبت سے کہتے ہیں حضرت جی کہتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں، لیکن لوگ مجھے حضرت جی کہتے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ فرمانے لگے، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو، یعنی خود حضرت جی نہ بنو، خود تو یہی سمجھو کہ میں ان کا خادم ہوں، اپنے مریدین کا خادم ہوں، لیکن ان کو کہنے دو ہے، کیونکہ ان کو جو فیض ملے گا وہ ادب سے ہی ملے گا، کہ اپنے شیخ کا جتنا ادب و احترام ہوگا، تو یہ ادب و احترام، محبت، عقیدت، یہ شیخ کے فیض کی کنجی ہے۔ یا لہٰذا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اپنے استاد سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے اساتذہ کرام سے فیض حاصل کرنے کے لیے 50% محنت ہو اور 50% ادب و احترام ہو تو فیض مل جاتا ہے، لیکن فرمایا اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ادب کا خلاصہ یہ ہے، بس ادب کا خلاصہ یہی ہے۔ میں کراچی میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک نیک عالم دین فرمانے لگے، ادب کا خلاصہ یہ ہے کہ بس اپنے قول اور فعل کے ذریعے بس کسی کو تکلیف نہ دے، بس ادب کا خلاصہ یہ ہے۔ میرے حضرت فرماتے، شیخ کا ادب کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ جس سے شیخ کو تکلیف پہنچ جائے، بس یہی ہے شیخ کا الفاظ دیگر نہیں۔ ادب کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے قول اور فعل ہے نا، قول اور فعل کے ذریعے کوئی ایسا معاملہ نہ کرے کہ جس سے شیخ کو تکلیف پہنچ جائے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی مسئلے میں کچھ اختلاف رائے ہو اس میں گنجائش ہے، ہاں لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی ہے بے ادبی کا پہلو نہ ہو جانا ہے نا. پوچھے ہیں کہ میں نے مدرسے میں آنے سے پہلے بہت غلط ماحول میں وقت گزارا ہے، لیکن اب مدرسے میں آنے کے بعد جب کبھی ماضی یاد آتا ہے، پہلا دور یاد آتا ہے تو شہوت زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. میں کیا کروں؟ رہنمائی فرمائے. دیکھو ایک تو بھائی غلط ماحول سے نکلنے پر اور نیک ماحول میں آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ چلو اللہ نے اس اندھیرے کے ماحول سے نکال دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. باقی کہتے ہیں جو گناہ کی باتیں ہیں، پہلے دور کی باتیں ہیں، ان کو قصداً نہ سوچیں، خود ان کو نہ سوچیں. آپ نام اللہ تعالیٰ اپنی میں وہ تو میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں تاکہ دھیان بدل جائے. وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اللہ اپنی میں اور بلکہ ہمارے شاہ کی مختصر فرمانے لگے کسی کو پہلے گناہ کی وجہ سے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. خطرہ ہوتا ہے کہ شرمندہ کرنے کی وجہ سے کہیں یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. رہنا جب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. مولا بس جب اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ صاف کر دیا ہے تو آپ یعنی آپ بھی اپنے دل کو صاف کریں. ہاں بس یہی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہ تو ہمارے ہر شاہ کی مختصر فرمائے لگے جب تک تربیت نہ ہو تو روحانی طور پر نابالغ ہوتے ہیں. یاد رکھنا. ہاں جب تک تربیت نہ ہو تو روحانی طور پر نابالغ ہوتے ہیں، اور نابالغ آپ دیکھیں جب نابالغ ہوتے ہیں تو نابالغ بچوں سے کچھ نہ کچھ بھول بھال ہو ہی جاتی ہے. نا اللہ تعالیٰ ہاں جب آہستہ آہستہ اللہ نیک ماحول نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ تربیت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ پھر جو نیکی کے جذبات چھپے ہوتے ہیں وہ چمک کر باہر آ جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جو نیک و صحبت ہوتی ہے وہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے. الحمدللہ اللہ اپنی وہ چند دن نیک ماحول مل جائے وہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے. وہ جو اخلاق اندر چھپے ہوتے ہیں وہ چمک کر باہر آ جاتے ہیں. الحمدللہ جب ماضی یاد آتا ہے تو شہوت زیادہ ہو جاتی ہیں. بس یہی دیکھو جو عرض کیا نا ماضی والا حال ہے اس کو قصداً نہ سوچے ہیں، خود بخود آ جائے کوئی یاد آ جائے تو بس پھر اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے. تو انشاءاللہ اللہ پاک مہربانی فرمائے گا. جب دھیان بدل جائے گا امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. تو گناہ کا خیال بھی تھوڑا بہت آئے گا لیکن اس کا انشاءاللہ اللہ رخ پھیر دیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے ہر شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا تقاضا جتنا شدید ہوتا ہے
اس کو پامال کرنے کے لیے جتنا زور لگتا ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں پہلوان کا جتنا مقابلہ سخت ہوتا ہے آگے، پھر آپ دیکھ لیں انعام بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے الحمدللہ۔ ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، کوشش کریں بس اپنے نیک ماحول میں رہیں، جو گناہ کے ماحول ہے اس سے بچیں رہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و قرآن پاک کی تلاوت، کوئی نہ کوئی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ روزمرہ کے معاملات اور روزی میں برکت کے لیے دعا فرما دیں، رہنمائی اور نصیحت عطا فرما دیں۔ آمین آمین۔ شادی کا کھانا اگر زکوٰۃ کی رقم سے پکا ہو تو کیا یہ کھانے کی اجازت ہے؟ کیوں اکثر مہمان اس شادی میں صاحب نصاب ہوتے ہیں؟ ہاں بھائی، اگر زکوٰۃ کی رقم سے پکا ہو اگر ہاں تو پھر ذرا، اگر کوئی تملیغ کی شکل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کسی غریب کو مالک بنا کر پھر استعمال کیا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر احتیاط کرنی چاہیے ہے۔ جو بالخصوص جو صاحب ثروت حضرات ہیں، جو صاحب نصاب ہیں یعنی امیر حضرات ہیں، وہ پھر احتیاط کریں۔ ہمارے حرم مفتی شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہ شادی کا کھانا اگر زکوٰۃ کی رقم سے پکا ہو تو کیا یہ کھانا کھانے کی اجازت ہے؟ اگر مالک بنا دی ہو کہ ہاں جی، ان کو مالک بنا دیا ہو، یعنی خود وہ غریب آدمی ہو ہیں، اس کو مالک بنا دیا ہو، ٹھیک ہے۔ کہ اگر غریب آدمی کو مالک بنا دیا ہے تو پھر اگر وہ اپنی ملکیت سے پکا رہا ہے تو پھر گنجائش ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میرا نام شیخ احمد نقشبندی روحانی ہے۔ بھائی آج کل عملیات کا کام کرنے والے حضرات بھی وہ روحانی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا تعلق کراچی سے ہے، مجھ کو کئی اللہ والوں سے اجازت اور خلافت اور تمام سلاسل میں خلافت اور اجازت ہے۔ میں تقریباً 20 سال سے عملیات کے ذریعے علاج معالجہ کرتا ہوں، اس کے ذریعے لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ روزانہ 19,000 قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر اذکار کرتا ہوں۔ آپ سے خصوصی دم کرنے کی اجازت کا طلبگار ہوں۔ دم کی تو خیر چلو اجازت ہے، آپ کی طرف سے خلافت اور اجازت عطا ہو تو میں انشاءاللہ اس کے ذریعے یہاں ختم نبوت کا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی نہ کسی دینی شعبے سے جڑ کر چلتا ہوں۔ تو بھائی خلافت اور اجازت یہ پرچی سے نہیں ملتی ہے۔ الحمدللہ بھائی، اس کے لیے تو رگڑے کھانے پڑتے ہیں یا کرنا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہاں بس وہ تو بھائی اللہ تعالیٰ وہ تو بعد کچھ دے بھی دیتے ہیں حسن ظن کی بنا پر، لیکن اصل یہی ہے اس میں جو اصلاح کا رستہ ہے اپنے شیخ سے، اس سے گزرا جائے۔ الحمدللہ بعض ہوتے ہیں حسن، بھائی خلافت کوئی تکمیل کا نام نہیں ہے۔
کبھی کبھی توجہ دلانے کے لیے بھی دی جاتی ہے الحمدللہ. ہاں تو بہرحال اگر پہلے سے کہیں اپنے بزرگوں سے اجازت ہے ٹھیک ہے، ان کی اجازت سے آپ کام کرتے رہیں، لیکن ہمارے ہاں ذرا بھائی کچھ اجازت کے کچھ عام طور پر ہی ہے کہ کوئی سلسلے سے گزرا جائے اس میں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے باقی دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. آگنا ہمارے حضرت مولانا غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلے والے اپنے مریدین کو یوں متوجہ فرماتے، فرمائے تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے. مقصد یہ تھا کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کئی میرے حضرت بعد ایسے حضرات بھی تھے کہ میرے حضرت نے ان کو اجازت دے رکھی، لیکن بعد میں ان کے مالی معاملات میں بے قاعدگی کی وجہ سے یعنی حضرت نے ان کی اجازت واپس لے لی. اور ان کو فرمایا دوبارہ پھر تبلیغ دین سے شروع کرو سب دیتے. اب تو بیچارے وفات ہی پا گئے، صحیح کے بارے میں مجھے معلوم تھا. تو بھائی اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، کہتا آپ نے فلاں کو بھی اجازت دے دی، فلاں کو. فرمایا ہم تو حسن ظن کی بنا پر اجازت دیتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے. الحمدللہ یعنی کوئی اجازت کوئی تکمیل کی نشانی نہیں. کبھی کبھی ہمارے شیوخ ہیں توجہ دلانے کے لیے کہ شاید کچھ ذمہ داری آئے تو اس ذمہ داری کی وجہ سے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. باقی الحمدللہ اس میں سے بھائی ایک تبلیغ میرے حضرت ہیں، تب اللہ اپنی بارگاہ میں نے رکھیا نا، مجھے 3 بزرگوں نے، میرا اصلاحی تعلق اپنے حضرت سے تھا. جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اجازت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا نکاح حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا سید حمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اور بھی کچھ بزرگوں سے اجازت تھی، اور اسی طرح حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان 3 بزرگوں نے اپنے سلسلے کی اجازت دے رکھی. ان کی اجازت کے بعد کچھ یہ پیری مریدی کی دکان بھی کھول لیا رکھنا. کچھ لوگ سلسلے میں جڑ گئے، کوئی تھوڑا بہت فائدہ بھی کچھ محسوس ہوا، کوئی تھوڑا بہت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان میں سے ایک ہمارے بھائی، کیا نام ہے ہمارے بھائی اللہ داد ہیں، یہ پرانے ساتھی، یہ بھی یہ اس زمانے کے جب حصہ شروع کیا تو یہ بھی ان دنوں میں کچھ بیعت ہو گئے. الحمدللہ. بہرحال پھر ایک دفعہ پھر میں نے اپنے حضرت کو خط لکھا، خط میں لکھا کہ حضرت یہ کچھ بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے، اور کچھ میں نے الفاظ جو خیر اور دے مفہوم یہی دے گا، پیری مریدی کی دکان بھی کھول لی ہے اور کچھ شکار بھی آ گئے ہیں. استغفر اللہ العظیم. بھائی وہ شکاری کہنا اور کہ وہ جاڑی تھا نا، جال و نفس و شیطان کا جاڑی، اور کیا. استغفر اللہ. اپنے حضرت کو لکھا کہ حضرت میرے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے. تو حضرت کا انداز یہ تھا کہ جس بات کا جواب دینا ہوتا نا اس سے لکیر کھینچتے، تو رہنمائی کے لفظ سے لکیر کھینچی. فرمایا میں رہنمائی کرتا ہوں. خوب ڈانٹا، اچھی طرح ڈانٹا یاد. فرمایا تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا، تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا. پھر فرمایا یہ سلسلہ بند کریں ورنہ مجھ سے تعلق ختم. یاد ڈانٹا خوب. تو بھائی لیاقت یوں لگا شاید میرے خیال حضرت نے کوئی اندر سے کوئی چیز کھینچ رہی ہے. یاد ایسے بہرحال پھر میں نے یہ پرانے ساتھی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان سب کو جو حضرات تعلق والے تھے بیت والے،
ان کو سب کو کر دیا کہ بھائی میرے حضرت نے مجھے منع کر دیا ہے، اب آپ اور اپنے جو بزرگ حضرات ہیں حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، حضرت خواجہ خان صاحب خود میرے حضرت کہ آپ ان سے تعلق قائم کر لیں۔ اور بالکل واقعی نے حضرت کا یہ فرمان 100% کیا، لا فیصد ٹھیک تھا کہ تیری اپنی اصلاح نہیں دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا۔ انہی دنوں میں ایک طالب علم تھے محمد قاسم، وہ برطانیہ میں ہوتے ہیں، انہی دنوں میں وہ بھی بیعت ہوئے تھے۔ تو بیعت کے بعد نے ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے غیبت کا کیا علاج ہے، غیبت کا کیا علاج ہے؟ اب مجھے معلوم نہیں کیا علاج ہے غیبت کا کیونکہ وہ شہری نوجوان تھے وہ ان میں کوئی تکلف تھا نہیں، وہ صاف مجھ سے کہنے لگے جب آپ میری اصلاح نہیں کر سکتے تو آپ نے بیعت کیوں کیا مجھے تو بات تو ان کی ٹھیک تھی یار بھائی اللہ کے بندو، ہاں یہ کوئی بھائی بڑے رگڑے کھانے پڑتے ہیں اس میں آگنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی وہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی نوجوان کی آگنا، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے پھر آہستہ آہستہ پھر میں نے پھر بہرحال ایک دور گزرا، اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تھا، خط و کتابت بھی، اور اس میں حضرت نے تبلیغ دین سے بھی سبق دے رکھا تھا، لیکن وہ خط و کتابت میں دیر ہو جاتی اسباق کی کچھ مصروفیت۔ لیکن پھر ایک وقت گزرا، ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیماری کے ایام، آخری ایام نے قریب ہمارے بھائی مفتی علی رضا صاحب ہیں تو انہوں نے توجہ دلائی کہ چلو اپنے حضرت سے جو اصلاحی سلسلہ ہے اسباق کے، حالانکہ وہ سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے حضرت نے بالکل وہ یعنی خطوط کا جواب دینا بند کر دیا، اور میں میرے خلفاء ہیں ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، دیکھو جب وقت تھی اپنے شیخ کی قدر نہیں کی آگنا، اب حضرت نے سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اصل تو اس میں مناسبت ہوتی ہے نا اپنے شیخ سے، فون ہر ایک سے مناسبت ہے۔ اب میں سوچا کہ کہاں کوئی تعلق حضرت خلفاء میں سے کن سے، وہ جلدی سے کوئی مناسبت کوئی معلوم نہیں ہو رہی تھی، جو اپنے شیخ سے ایک مناسبت ہے وہ تو پھر بھائی اس کا بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ پھر ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ ہیں غالباً مولانا سیف اللہ لودھی صاحب، مجھے ان کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ پھر وہ خلیفہ تھے، پھر وہ حضرت کے قدموں میں گر گئے، ایسے رکھی کہ حضرت ہم آپ کے ہوتے ہوئے کہاں جائیں، آپ بس یہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں۔ تو ان کے رونے دھونے پر پھر حضرت نے دوبارہ سلسلہ شروع کیا، فرمایا پہلے میں خط کے ذریعے جواب دیتا تھا، اب یہ ہے کہ مجھ سے زبانی پوچھ لیا کریں، تو اس میں پھر کچھ اور ذرا آسانی ہو گئی ہم جیسے لیے۔ تو بہرحال پھر الحمدللہ پھر اپنے حضرت سے مسلسل رابطہ، ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا اپنے حضرت سے، یعنی ہر روز اپنے حضرت کو حال کی اطلاع دیتا۔ ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب تھے، وہ افغانستان چلے گئے، وہ یہاں پر تھے، تو پھر ان کے ذریعے ہر روز اپنے حال کی اطلاع دیتا۔ بہرحال ویسے تبلیغ دین انہیں اس میں ایک سبق کے حال کی اطلاع دے کر اس میں غیبت کا بیان، اس کا کیا علاج ہے، وہ سب چیزیں ان سے گزرے تھے۔ اور پھر حضرت سے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی بات ایسی تھی، ایک دن میں مجھے یاد ہے میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک دن 14 سوال تھے، 14 سوال اکٹھے حضرت سے پوچھے اور حضرت کی بڑی محبت سے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، اپنی اصلاح کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، ایک دن ایسے 14 باتیں تھیں، وہ ایک دن خط کے ذریعے پوچھی، وہاں مکہ مکرمہ سے پوچھی۔ پھر انہی دنوں میں پھر میں حج سے واپس آیا تو حج کے سفر کے دوران تبلیغ دینی مکمل ہو گئی، حیات المسلمین مکمل ہو گئی وہاں پر۔ ان دنوں میں اس سال حج کا سفر تقریباً کوئی 42 سے 40 دن سے زیادہ اوپر گزرا۔ پھر واپسی ہوئی تو حضرت شاہ صاحب بالکل بیمار ہسپتال میں تھے، آخری ایام تھے،
پھر حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد کچھ احباب جن کو معلوم تھا کہ اس کی بھی حضرت شاہ صاحب سے کچھ نسبت ہے ٹوٹی پھوٹی، وہ بیعت توبہ کے لیے آنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا نہیں، مجھے میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے، میں نہیں بیعت کر سکتا، جا کر مجھے میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے۔ پھر ایک ساتھی ہیں، ہم طالب علم تھے پہلے، اب تو خیر مدرس ہیں، مولانا اسد صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ، یہ والٹین میں ان کا مدرسہ ہے، وہاں ان کے مدرسے کے طالب علم تھے مولانا اکرام اللہ صاحب، اب تو خیر وہ دور حدیث کر رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بتائے بغیر ہی اپنے طور پر ان کا حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق۔ تو حضرت شاہ صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے طور پر استخارہ کیا کہ میں کہاں سلسلہ جوڑوں۔ وہ پھر کئی حضرات کا ذہن میں رکھ کر استخارہ کیا، ان میں کچھ میرے بارے میں انہوں نے اپنے طور پر سوچ لیا یہاں جوڑ لوں، یا کسی اور اپنے، میں طالب علم ہوں لیکن اور کوئی اپنے بزرگوں سے ذہن میں رکھ کر انہوں نے استخارہ کیا۔ تو ان کو خواب میں حضرت شاہ صاحب کی زیارت ہوئی، تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو اس سے جوڑ لیں، ہمارے ایک طالب علم ہیں، میرے بارے میں اشارہ کیا کہ چلو ان سے آپ تعلق قائم کر لیں۔ وہ میرے پاس نہیں، وہ بلکہ میرے آنے سے پہلے وہ حضرت کے پاس ہی گئے کہ میں نے حضرت استخارہ کیا ہے اور مجھے خواب میں ان کی طرف اشارہ ملا ہے کہ ان سے تعلق قائم کر لیں۔ تو میرے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ان سے تعلق قائم کر لیں۔ وہ میرے پاس جمعہ کے دن مجلس میں عصر کے بعد، میں نے حضرت کی خدمت میں جانا تھا تو عصر سے پہلے ہی وہ آئے، تو تعلق کہنے لگے کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے میرے حضرت نے منع کر رکھا ہے، میں تو بیعت نہیں کر سکتا، مجھے منع کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے جب تک میرے حضرت اجازت نہیں دیں گے تو میں تو نہیں کر سکتا، یہ سلسلہ مجھے منع کر رکھا ہے۔ وہ دوبارہ پھر حضرت کی خدمت میں گیا، حضرت وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، جب تک میرے حضرت اجازت نہ دے دیں میں نہیں شروع۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ میں نے ان کو اجازت نہیں دی، فرمایا نہیں، فرمایا ان سے کہو کہ جمعہ کے دن آئے میرے پاس سے۔ تو جمعہ کے دن عصر کے بعد میں حضرت کے مجلس میں حاضر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں پر پھر حاضر ہوا۔ عصر کی مجلس ہوئی، مجلس ختم ہونے کے بعد میں کچھ تھوڑا سا باہر کچھ نہ ہو، مہمانوں کا کچھ نہ رش ہوتا ہے نا، مگر دروازے پر رش نہ ہو، میں تھوڑا سا باہر کو چلا جاتا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو مجھے پھر پیچھے حضرت نے پیغام بھیجا کہ اس کو بلاؤ ذرا، تو میں پھر کمرے میں داخل ہوا، تو پھر حضرت پوچھنے لگا کہ میں نے آپ کو اجازت نہیں دی، میں کہا کہ نہیں، اب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اب آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت کی اجازت کے بعد اب اگر کوئی خیر کا سلسلہ ہے، یہ جتنے بھی خیر کے سلسلے ہیں اور بڑے حضرات کی جو نسبتیں ہیں، اجازتیں ہیں، بس حضرت کی جو اجازت تھی یہ فیض کی کنجی ہے الحمدللہ، بس ہاں، ورنہ تو بھائی اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کیا مٹائے گا، اور اب بھی کوئی دعویٰ نہیں کہ من مٹ گیا ہے، اب بھی بھائی محتاج ہیں۔ عرض کرتے رہتا ہوں بھائی، اصلاح کی جو تکمیل ہے یہ خاتمہ بالخیر پر ہوگی، اگر اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، کوئی اس میں دعویٰ نہیں ہے، ہر وقت دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، ابھی ہم بڑوں اللہ اور بھی کچھ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، انہوں نے حسن ظن کی بنا پر کوئی 10-12 شیوخ ہیں، گویا کہ تمام سلاسل کے حضرات ہیں جنہوں نے اپنے سلسلے کی اجازت دے رکھی ہے، چاروں سلسلوں کی۔ اللہ تعالیٰ تو میرا کروں، یہ جو فیض ہے آگے بڑوں کا ہی فیض ہے، ہاں، جو کہتے ہیں نا مہر، اب ہمارے حضرت اقدس سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہر کے قدموں میں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اجازت دی، اور ان کا کسی اور اپنے بزرگوں سے تعلق تھا، بیعت کا تعلق کسی اور سے تھا، تو خط پر کوئی حضرت شاہ صاحب کی جا کر ذکر کر رہے تو شاہ صاحب فرمانے لگے، مجھے بس وہ جواب سنائی دیا، حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے بھائی جو ہماری اجازت ہے، مفہوم یہی تھا کہ جو میری طرف سے اجازت ہے یہ بھی آپ کے شیخ کا ہی فیض ہے، الحمدللہ یہ ہے۔ تو بھائی کوئی اور بزرگوں کی طرف سے کوئی چیز مل جائے تو اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھے ہیں، ہاں الحمدللہ، اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، ہاں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایک صاحب تھے ان کو کچھ بزرگوں سے اجازت مل گئی. ہمارے حضرت مولانا سید احمد جلال پوری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے اکابرین میں سے تھے. ان سے ذکر کرنے لگا کہ مجھے فلاں سے بھی اجازت ہے فلاں. تو بڑے حضرات نے پوچھ لگے اپنے شیخ سے بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں آپ کو؟ اپنے شیخ سے بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو اپنے شیخ ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے کم از کم ان کی خدمت میں حاضری دیں، ان کی نیک صحبت سے فائدہ اٹھائیں. بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے، اور بھائی سائے میں رکھیں. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جہاں بھی مناسبت ہوتا ہے اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ اب میرے حضرت تھے جامع شفیع شیخ الحدیث حضرت کے انتقال کے بعد میں پریشان تھا کب سے اللہ نے دستگیری فرمائی الحمدللہ. پھر میرے اب موجودہ شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب جو میرے حضرت کے بھی خلیفہ تھے، اور وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں الحمدللہ. ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. کل میں سکھر میں تھا. اب ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت ڈاکٹر کریم اللہ صاحب، بڑی محبت سے میں وہاں سکھر قریب شکارپور میں آنا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہاں سکھر میں حاضری دے کے جائے. میں پھر کل ظہر کے بعد تو شکارپور میں تھا. شکارپور میں وہاں پر بھی الحمدللہ ایک اجتماع تھا، ایک خانقاہ ہے وہاں پر الحمدللہ کوئی 8-10 ہزار وہاں پر حضرات جمع تھے آس پاس دیہاتوں سے، بڑے محبت سے آئے ہوئے. میں وہاں سے واپسی کر رہا ہے، رستے میں وہاں پر کچھ حضرات ایک جگہ گاڑی رکی ہے، وہاں کچھ حضرات ملنے کے لیے آ گئے ہیں. آخر میں 1-2 حضرات مل کر گئے تو مجھے میری گاڑی میں بھائی شاہ مولانا شاہ صاحب بیٹھے فرمایا یہ جو آخری 2 آدمی مل کر گئے ہیں یہ سندھ کے ڈاکو ہیں. آپ سے ان کو انداز وہ 1000 روپے بھی دے کر گئے ساتھ. میں نے کہا چلو بھائی یہ ڈاکو ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے الحمدللہ. اللہ پاک قبول فرمائے جرا. لیکن میں نے پھر وہ استعمال نہیں کیا. وہ یہی تھا. پھر ایسی کوئی رقم ہوتی ہے جہاں کچھ مجھے شبہ ہوتا ہے پھر کہیں اپنے غرباء میں بغیر یعنی وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن بس پھر یہ ہے کہ وہ غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں. اور بھی کوئی نہ. اللہ تعالیٰ اپنے جلسوں میں جاتا ہوں، وہاں بھی کوشش کرتا ہوں. اللہ کراچی تک پشاور تک جاتا ہوں، کسی سے نہیں ہے. بعض کچھ زیادہ اصرار کر کے دے رہے ہیں تو پھر اپنی ذات کے لیے نہیں، بس وہ میں پھر وہی الحمدللہ مدارس میں جہاں سے وہ پھر وہیں دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ اسی مہربانی اس نے اللہ بندوبست کر دیتے ہیں. میں بھائی اللہ نے سواری کا بندوبست کر رکھا ہے، تیل کا ہی بندوبست کر رکھا ہے، اور کیا چاہیے. دعا دے دیں. کوئی لے بھی لیں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ راہ لے بھی لیں. سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. کوئی زیادہ راہ لے بھی لیں دے بھی دیں کوئی حرج نہیں. میں خود بھی دیتا ہوں، کوئی اگر اپنے حالات میں سے کسی کو الحمدللہ. بس اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے. ہاں اللہ تعالیٰ. پھر کل رات کو پھر الحمدللہ سکھر میں وہاں پہ ماشاءاللہ اللہ نے دین کی بڑی محبت رکھی ہے، پیاس رکھی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ. بڑے حضرات بیچارے ہیں، ان کو انداز تھا کہ نہیں. پھر میں نے واپسی لاہور کرنی تھی، لاہور واپس جانا تھا تو حضرت نے بجائے گھر لے جانے کے بس وہیں کھانا وہ پیک کروا دیا ہے، وہ ڈبوں میں پیک کروا دیا، جو کیا کہتے ہیں ان کو ڈسپوزل کہتے ہیں. بس اسی میں کھانا پیک کروا کے اور وہ گاڑی میں رکھ دیا. میں نے دیکھو بڑے حضرات ہیں آگے، وہ ان کے پاس وقت کم ہے تو چلو ہم وہ کھانا اسے پیک کروا دیا. تو میں کراچی سے کوئی سفر کیا، وہ کراچی سے کراچی تو کچھ زیادہ ناشتے کا بھی کھانے کا بھی زیادہ راستے میں کوئی موقع نہیں ملا، مسلسل پروگرام تھے. تو پھر اللہ کا شکر ہے میں نے پھر ہر کا کھانا خوب، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. پھر گاڑی میں گاڑی میں کب بیٹھے سے کم آپ گاڑی چلا میں کھانا کھاتا ہوں الحمدللہ. گاڑی میں اللہ کا شکر الحمدللہ. پھر 1-1.5 روٹی کھانا کھا الحمدللہ. اسی میں برکت ماشاء اللہ برکت والا کھانا پھر خوب الحمدللہ. میں نے گاڑی میں بیٹھ کے پران سے کھا لیا الحمدللہ. تھوڑا بہت بس وہی ہے الحمدللہ. اللہ نے مہربانی فرمائی الحمدللہ. چلو بھائی یہ بھی طریقہ ہوتا ہے الحمدللہ. کوئی مسافر جلدی میں ہو کوئی تو چلو کوئی تھوڑا بہت الحمدللہ ہے. یہ بھی ایک ہے اکرام کا نئے طریقہ ہے. چلو کھانا جو کچھ دال روٹی ہو ساتھ دے دیا اور چلو رستے میں کھا لیں الحمدللہ. اس سے بھی ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ چلو ہم کوئی ان کی نقدی خدمت کر دی کہ چلو آپ یہ کھا لیں.
بھائی شعیب کو ضروری نہیں کہ سب گھر میں لے کے جمع وہاں پہ رکھے کیا نہیں کوئی کبھی کبھی ہاں وہاں دیکھ لیا اصل تو راحت ہوتی ہے مہمان کے الحمد للہ ہاں اگر ان کے پاس وقت میں گنجائش تو پھر گھر بھی لے جائیں کوئی حرج بھی نہیں ہے انشاءاللہ بس دیکھو خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے اصل یہ ہے خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہمارے بھائی عباس صاحب ہم آئے ہوئے ہیں ایک دن میں پی آئی اے میں الحمد میں جا رہا تھا کہ حج کے سفر میں تھا یا واپسی میں تو ہمارے بیچارے پی آئی اے کے ہمارے بھائی ہیں لوگ کبھی کبھی جمعہ پڑھنے تشریف لاتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے کچھ پی آئی اے میں سفر کرنا ہے تو بیچارے گھر سے کھانا بنا کر لائے حالانکہ وہ ہوتا ہے پی آئی اے ویسے ہی ملتا ہی ہے لیکن بیچارے وہ محبت میں اپنا گھر سے بھی تھوڑا بہت کھانا بنا کر لائے چلو آپ یہی کھا رہے ہیں اصل چیز ہے راحت ہی ہوتی ہے الحمدللہ یہ چیزیں ساری کتابوں میں نہیں ملتی قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ کے رحمت سے رات کو الحمدللہ ہم نے ہاں پہلے بلکہ پہلی جمعرات کو ہی میں سکھر میں تھا تو اس دن وقت میں گنجائش تھی تو پھر حضرت اپنے گھر لے گئے پھر وہیں صبح ناشتے میں دعوت دی وہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ وہاں پر اللہ کا شکر ہے کھانا کھایا گھر میں جا کر پھر ناشتہ کیا میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس پیٹ میں تکلیف سی تھی بس تھوڑا سا میں نے کھا لیا تھا الحمدللہ اپنے طبیعت کا موافق الحمدللہ حضرت مسوق کر رہے تھے بھائی کھانا کھا نہیں رہے وہ مجھے سے میں اپنی تکلیف سی تھی جو میں اپنی طبیعت کا موافق کھا لیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ رات طبیعت ٹھیک تھی تو میں نے پھر الحمدللہ پھر سیر ہو کر کھا لیا پھر شکر الحمدللہ کھانا ہے بھوک لگی ہوئی تھی پھر الحمدللہ میں نے کھا لیا اللہ کا شکر خوب الحمدللہ اچھا چلو بھائی اللہ چلو بھائی تو اصل چیز ہے ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی خدمت مخدوم کی راحت کا نام ہے ہاں خدمت بس جیسا مزاج ہو جیسا موقع ہو اس کے مطابق پیش آ گیا الحمدللہ ہے ہاں حالات مختلف ہوتے ہیں جیسے سفر میں بعض دفعہ جلدی ہوتی ہے تو پھر زیادہ اصرار نہیں ہے الحمدللہ دیکھ لیا جائے الحمدللہ جو مہمان ہیں ان کے اگر ہے اس میں انشاءاللہ کرم فرمائے الحمدللہ اصل چیز دعا ہوتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر عمر میں جب ذوف تھا یا رکھنا کئی حضرات ہیں وہ اپنے کو مسجد کی سنگ بنیاد رکھنی ہوتی مدرسے کی ہر کی اینٹیں ہر کے پاس گھر وہیں لے آتے ہیں اور وہیں آ کر الحمدللہ بس ہر سے دم کروا لیتے ہر بس وہیں خوش ہو کر دعا دیتے الحمدللہ دفعہ میں ہر کے گھر پر تھا ہر گھر پر ہم آ رہی تھی تو ہمارے نیک الشاہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دم برکات العالیہ دورہ حدیث کے طلباء تھے جامعہ مدنیہ کے دورہ حدیث طلباء ان سب کو بلا کر ہر کے گھر پر ہی لے آئے تو پھر آپ یہ دورہ حدیث کا ان کی تکمیل ہو رہی ہے تو آپ دعا فرما دیں پھر حضرت شاہ صاحب کی شفقت حضرت شاہ صاحب میں خود میں بیٹھا پھر میں آپ دعا کر میں کہیں حضرت شاہ جی آپ کی دعا فرمائیں الحمدللہ میں آمین کہہ لوں گا الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ ایک دو دفعہ حج کے سفر سے واپسی ہوئی تو آپ دعا فرما دیں تو پھر ہر کے فرمانے پر پھر شاہ اپنی دعا مختصر سی دعا ہے جو کروا دی الحمدللہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ بس یہ بس کہیں بڑے حضرات موجود ہوں بس وہاں بس ادب سے رکھ کر دیا کہ آپ دعا فرما دیں ہم آمین کہہ لیں گے کہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اچھا چلو بھائی ہمارے بھائی نے لکھا ہے نا آپ کی طرف سے خلاف الرجاس عطا ہو تو میں انشاءاللہ بھائی تو میں نے ابھی عرض کیا تھا بھائی اس میں تھوڑا سا سلسلے سے آپ رابطہ رکھیں انشاءاللہ پھر چلو الحمدللہ دم کی تو چلو اجازت میں دیتا ہوں لیکن باقی جو سلسلے کی اجازت ہے
اس میں ذرا کچھ چیزیں ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے، تو اسی میں پھر آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ ہے الحمدللہ۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ بھائی کوئی خلافت کوئی تکمیل کا نام نہیں ہے، یہ اصل یہی ہے کہ بھائی دیکھو ڈاکٹر اعزازی سند سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے، یا کہ کوئی اعزازی، ہاں پہلے کم از کم اس رستے سے گزرے ہوں یا کہ آپ، ہاں ورنہ تو پھر تو بھائی نیم حکیم کیا ہے وہ مشہور ہے نا مولا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم دردی خطرہ تھان، اور نیم ملا خطرہ ایمان ہی کرنا، پھر تو وہ مسئلہ ہوگا الحمدللہ۔ گزرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میں بھی ابھی یہ پرچیوں کا جواب دے رہا ہوں، لیکن تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یعنی دیکھو کتنی باتیں ایسی ہیں۔ ابھی ہے کوئی مسئلہ پیش آیا، ابھی میں بیان کر دیا، لیکن مجھے ابھی اطمینان نہیں تھا، مفتی مفتی شیخ صاحب سے پوچھ لیا، انہوں نے بتلا دیا الحمدللہ کہ اگر زکوٰۃ کے مال کا مالک بنا دیا جائے اور اس مال سے شادی میں کھانا وغیرہ کریں تو پھر اس میں امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، وہ چونکہ مالک بن گیا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سورہ مزمل، حزب البحر اور اسم ذات لاکھوں کی تعداد میں پڑھ چکا ہوں بھائی، وہ آپ کا انفرادی عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں گنجائش ہے، لیکن اصلاح کس لیے ہے؟ اصلاح کے لیے، اس کے لیے بھائی لاکھوں کی تعداد، وہ تو آپ کا اپنا وظیفہ ہے، لیکن دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں۔ ہاں اب دیکھیں میں نے کہا نا، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ میرے اندر غیبت کی بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اب آپ کے لاکھوں کے وظائف تو اس کا علاج نہیں بتلا سکتے، یا کرنا جب تو خود آپ اس حصے سے نہیں گزرے ہوں گے، یا کہ جی ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں گزرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور پھر ساری زندگی اپنے آپ کو محتاج رکھیں الحمدللہ، اس میں اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے۔ اللہ اگر غیر عالم ہیں تو وہ کم کہاں مسائل ہیں ان میں یا رکھنا اس میں بالکل کہو اس میں فوراً اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس میں فوراً کوئی مسئلہ معلوم ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو صاف کہتے ہیں کہ بھئی علماء سے پوچھیں۔ کچھ ہاں اخلاق کی اصلاح کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو الحمدللہ اپنے شیخ کے، لیکن باقی جو دینی مسائل ہوتے ہیں ان میں یاد رکھنا، ان میں پھر علماء کی، مفتیان کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے حضرت ہیں، بلکہ ہمارے چبرجی والے بزرگ صاحب حضرت مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شیخ تھے مربی اور خواجہ عبدالرحمن چھوڑ شریف والے، میں بھی ان کے وہ ہیں چھوڑ شریف میں ان کا مزار ہے، وہاں پر حاضر ہوا، وہیں حضرت چبرجی والے استاذوں کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہاں حضرت استاذوں کے خالہ زاد بھائی تھے، خالہ زاد وہ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، اور غالباً بی اے بھی کر رکھی تھی، بی اے بھی۔ تو رمضان میں نے ایک ایبٹ آباد سے گاڑی آتی اور ان کو تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے نہیں، وہاں سے وہ چھوڑ شریف سے وہ لے کر جاتی ہے۔ چبرجی والے استاد خیر اپنے محبت سے فرماتے، دیکھو یہ گاڑی بی اے کی وجہ سے نہیں آ رہی، یہ قرآن پاک کی وجہ سے آ رہی ہے۔ وہ توجہ دلاتے بھائی یہ قرآن پاک کی دولت باقی ہے۔ دیکھو بی اے ہوں یا کوئی بھی ہوں، چاہے سب کی دلوں میں محبت رکھی ہے قرآن پاک کی، چلو الحمدللہ۔ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں الحمدللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی بڑائی نہ آنے پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال ایک دفعہ میرے قاری صاحب کافی ٹائم سے پریشان رہتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ بھائی
بھائی دیکھو، جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نہیں اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، اس میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ دیکھو جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائی رکھنی ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس میں بس جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ اور پھر کروں اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی۔ یہاں حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حضرت خواجہ مجذوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے، خواجہ صاحب مجھے بتلائیں اخلاص سے بڑھ کر مقام کیا ہے؟ اخلاص سے بڑھ کر مقام کیا ہے؟ اخلاص سے بڑھ کر مقام۔ حضرت خواجہ مجذوب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں کہ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ اولاد کا وعدہ نہیں کیا ہے، یہ تو آپ پریشان تب ہوں کہ جب سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کا وعدہ کیا ہو۔ دیکھو 25 پارے میں کتنا واضح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، کسی کو اللہ بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، کسی کو اللہ بیٹے دیتے ہیں، صرف بیٹے۔ اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں۔ میں سمجھا تھا کہ صرف عورت ہی بانجھ ہوتی ہے۔ میں سیالکوٹ میں جا رہا، راستے میں اچانک ایک دکان پر نظر پڑی، وہاں بورڈ لگا ہوا کہ مرد بانجھ پن کا علاج، مرد بانجھ پن کا علاج۔ بس وہ بورڈ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بھائی جیسے عورتیں باندھ ہوتی ہیں مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں، اگر مرد بھی آگرہ۔ یعنی بعض دفعہ یاد رکھنا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت ہے یاد رکھنا، اس میں مادہ تولی جو پیدائش کا مادہ ہے آگے نے اس میں فرق ہوتا ہے، آگے ہاں اس میں کمی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت میں مادہ ہوتا ہے یاگنا، اور عورت میں اولاد کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن خامی میں نہیں ہوتی یاگنا۔ ابھی کل پرسوں حمل کے مجھے کراچی میں ایک بھائی ملے، کہتے میری 2 نکاح ہوئے لیکن دونوں گھر میرے اجڑ گئے، چلے گئے یاگنا۔ کہتے میرے اندر ان کی کیا کہتے ہیں وہ ان کی خواہش پورا کرنے کی قدرت نہیں آ رہی، یعنی میرے اندر کمی تھی یاگنا کہ میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، یعنی میرے اندر قوت مرد میں کی کمی تھی یاگنا۔ یہ ہے تو بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے نا، جھولی پھیلائے رکھنی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یاگنا، میرے پاس کئی ایسی احباب آئے کہنے لگے ہمارے میاں بیوی ہیں، طبی لحاظ سے ہم دونوں کے ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہیں، مرد میں بھی اور میاں بیوی میں دونوں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ بھائی اللہ تعالیٰ کے قدرت کے عجیب انداز ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، ان کے عجیب کرشمے ہیں نوازنے کے، الحمدللہ۔ بس یہ یقین رکھیں کہ ان کی دیکھو ترمذی میں حدیث گزری، حضور کا فرمان حضور کا ایک فرمان رب تعالیٰ کا ہی فرمان ہے، ہاں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی، الحمدللہ، کبھی مایوس نہیں ہونا، الحمدللہ۔ تو بھائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ جائے اس میں خیر ہی خیر ہے، اجر تسلی دلائے کہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ٹھیک ہے اسباب کے درجے میں چلو علاج معالجہ تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دم بھی کروا لیں، کوئی اور بھی تدبیر اختیار کر لیں، گنجائش ہے، لیکن اول آخر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ اوپر ہے۔ میرے پاس ایک بھائی ہے ریون میں وقت لگا رہے تھے، نیک عالم دین تھے، کہنے لگے
میرا پہلا نکاح ہوا، پہلی گھر والی سے نکاح ہوا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، کہتے پھر میں نے اولاد کے لیے دوسرا نکاح کیا، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، کہتے پھر میں نے تیسرا نکاح کیا، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، مجھے خود بتلایا انہوں نے، کہتے میری 3 گھر والی ہیں، تینوں سے اولاد نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی یوں بھی دکھلاتے ہیں کہ اولاد کا تعلق صرف نکاح سے نہیں ہے، اولاد کا تعلق اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ لاہور میں بھولو پہلوان تھے نا، بھولو پہلوان، ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ یوں بھی دکھلاتے ہیں کہ بھائی اولاد کا تعلق کوئی طاقت سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ الحمدللہ بتانا کبھی جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ بھائی ہمارے اذان دینا، 2-3 منٹ ٹھہر جاؤ ذرا بھائی، اذان کچھ ہے، بادل بھی ہے نا بھائی، بادل ویسے بھی کم 2-3 منٹ تاخیر سے دیا کریں اذان، خصوص جب مغرب کی اذان ہے نا، کوئی 2-4 منٹ تاخیر سے ذرا۔ ہماری گھڑیاں ہیں کچھ تھوڑی سی آگے پیچھے بھی ہوتی ہیں ذرا، اللہ تعالیٰ۔ ہاں حرم شریف میں تو خیر وہاں تو بالکل وہ گھڑیاں ماشاءاللہ بالکل برابر ہوتی ہیں، تو وہاں تو جیسے ہی وقت داخل ہوتا ہے فوراً مؤذن دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر پر جیسے ہی داخل ہوا بس اگلے سیکنڈ میں اذان شروع کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ سے بیعت ہوں، 1 مہینہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، میرے لیے دعا کریں نیک اور صالح اولاد اور محبت سے رہنے کی۔ میں بکری رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس بارے میں بتا دیں۔ بھائی رکھ لیں بھائی، اللہ تعالیٰ روزی کے بہانے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کی میں نے کیا نا، ان پر حالات بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ بکریوں کا کاروبار شروع کیا، آ جاتے ہیں حالات، اب ان کے جانور کافی بیچارے 30 سے قریب جانور فوت ہو گئے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میرے کروں جو کیا نا، مالی نقصان جو ہوتا ہے یہ بھی اجر و ثواب سے بھرا ہوا الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ ہے، حالات آ جاتے ہیں، کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے۔ میرے نانا نانی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ میرے نانی بہت ضعیف ہیں، ان کو نماز کے دوران بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ہاں اگر عذر کی حد پہنچ جائے، یعنی اتنا وقت بھی نہ مل سکے آگے نا پوری نماز میں، پھر تو اگر اتنا وقت بھی نہ مل سکے کہ وہ فرض وضو کر کے فرض نماز پوری پڑھ سکیں، فرض کوئی بھی نماز ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ معذور ہے، معذور پھر تو 1 مرتبہ وضو کر لیں اور اس سے پھر نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ مزید تفصیل ہے، پوچھ لینا۔ دیکھو 3 چیزیں ہیں، ایک ہے عذر کا شروع ہونا، اور ایک ہے عذر کا باقی رہنا، اور ایک ہے عذر کا ختم ہونا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ عذر کا شروع ہونا تو یہ ہے، بھائی مولانا لیزا صاحب مجھ سے غلطی ہو تو مجھے لقمہ بھی دے دینا، لیکن عذر کا شروع ہونا یہ ہے آگے کہ فرض وضو کرنے کے بعد، مختصر وضو، فرض وضو، چلو 1 مرتبہ چہرہ دھو لیے جلدی کہ فرض وضو کرنے کے بعد اگر ہم اتنا وقت بھی نہ ملے کہ فرض وضو کرنے کے بعد وہ فرض نماز آگے نا فرض وضو کرنے کے بعد کہ فرض نماز پڑھ سکے اور درمیان میں وضو نہ ٹوٹے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو معذور نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ فرض وضو کرنے کے بعد وہ فرض نماز پڑھ سکے، فرض نماز ہے جو فرض نماز فرض کا درجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ فرض نماز ہی پڑھ سکے فرض وضو کرنے کے بعد، پھر تو وہ معذور ہے، معذور۔ تو معذور کے لیے پھر حکم یہی ہے کہ بس وہ 1 مرتبہ وضو کر لے، پھر درمیان میں اگر وضو کو توڑنے والی چیز لاحق ہو بھی جائے، وہ جو خاص جس کی وجہ سے معذور ہوا ہے، تو پھر وہ نہ ہو، پھر اس وقت جب تک کوئی اور وضو کو توڑنے والی چیز لاحق نہ ہو، صرف یہ جو عذر والی چیز لاحق ہو رہی ہے، تو اس دوران پھر وہ فرض نماز ہی پڑھ سکتا ہے، نفل ہی پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک ہی پڑھ سکتا ہے۔ یہ معذور آدمی پڑھ سکتا ہے۔
اس کی بھی گنجائش ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمدللہ بہرحال یہ باقی مزید ذرا اور بھی آپ پوچھ لیں اور عذر ختم کب ہوگا؟ عذر ختم کب ہوگا؟ میں بھی اس حصے سے گزرا ہوں، سلسلہ بول کی مجھے تکلیف شروع ہوئی تھی، اس کی ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ میں آگے میرے لیے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنا ہی مشکل تھا، ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ پھر الحمدللہ پھر ایک دن میں نے پھر غور کیا، وضو کرنے کے بعد پورا وقت غور سے دیکھا کہ اس میں الحمدللہ وہ کوئی عذر لاحق نہیں ہوا، تو گویا کہ پھر وہ عذر سے نکل گیا الحمدللہ۔ اب ایسا ہے کہ اب نماز پڑھا لیتا ہوں، پھر کم از کم ایک مرتبہ لاحق ہونا ضروری ہے عذر کا، کم از کم معذور ہونے کے بعد عذر کے باقی رہنے کے لیے کم از کم ایک مرتبہ اس عذر کا لاحق ہونا ضروری ہے، اور ایک مرتبہ بھی لاحق نہ ہو تو پھر وہ عذر سے نکل گیا الحمدللہ۔ اللہ جزاک اللہ، سارے ہو گئے، ساری پڑھتے ہیں، چلو پھر تھوڑی ہی میں پوری کر ہی لوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں جب درود شریف اور چھوٹے موٹے اعمال وغیرہ کرتا ہوں تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت دنیا کے لیے بھی، کیا اس سے اجر ملے گا؟ ہاں ملے گا انشاءاللہ، اجر ملے گا بھائی انشاءاللہ۔ مجھے اور وسوسے آتے ہیں کہ یہ سب اپنے لیے کر رہا ہوں، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا نام انشاءاللہ وہ تو ہر حال میں اس سے لیں گے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ لیتے رہیں۔ آپ سے بیعت ہوں، آپ کی اجازت سے حفظ شروع کیا ہے، جب سبق سناتی ہوں تو زبان اٹکتی ہے میری مشکل سے سناتی ہوں اور بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں۔ دیکھو کیا تھا نا، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہی ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں، بس پھر تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہے، ایک آیت دو آیت۔ ابھی میں وہاں کراچی میں تھا، وہاں ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے لگے میری گھر والی نے 54 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کی ہے، 54 سال کی بڑی عمر میں جا کر قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی تو بھائی عجیب دولت ہے، جب چاہے اس کو اپنے سینے سے لگا لیں الحمدللہ، اور بس یاد کرنے کی نیت کر لیں، اور ہیں بس پھر ایک آیت دو آیت میرے کروں، ایک ایک کلمہ یاد کرنا شروع کر دیں، پوری زندگی یاد کرتے رہے، یاد کرتے کرتے موت آ گئی انشاءاللہ اللہ حافظ میں اٹھائیں گے۔ ہمارے نانا جی تھے بڑے حرجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً بیت کا تعلق تھا، ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی ہمارے ہیں جو نانا جی کے بڑے بھائی تھے، وہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کا تعلق تھا ان کا۔ بس ایسے ہی اپنے بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے نا، بس آتنگ حیران بیچارے نادرہ ہے، بڑے بھائی نہیں چھوٹے بھائی کو نادرہ قرآن پاک پڑھایا الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھیں، نادرہ قرآن پاک بڑا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے تھے، بڑے اچھے، اور پھر قرآن چونکہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، مسجد کے امام بھی تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، یہ بالکل اپنا بڑا پرانی طرز کے الحمدللہ، اپنی وہی پگڑی باندھ رکھی ہوتی ہے، وہی سردیوں میں سردی لگتی تو ایک کرتے کے بجائے دو کرتے پہن لیتے ہیں، یہ تو ہم نے دو کرتے پہن، اللہ تعالیٰ وہی بڑی سادہ سی زندگی تھی الحمدللہ، وہ دیہاتی طرح کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے رائے گنج کوئی پیدل آتے ہیں، میں بھی بچپن میں مجھے یاد پڑتا ہے، بچپن میں رہے سن 75-76 میں یا اس سے پہلے بلکہ ہیں، اپنے نانا جی کے ہاں پڑھنے کے لیے جاتا تو بس مجھے پھر کندھے بٹھا لیتے، کندھے پہ پھر چلتے رہتے، پھر تھک جاتے، پھر مجھے اتار دے، اب بھاگ کر جاؤ اور دور جا کر بھاگ کر جاؤ، میں بچہ ہی تھا، پھر میں دور جا کر بھاگ کر جاتا، وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا، پھر دوبارہ پھر کندھے پہ سوار کر لیتے، بس ان کی شفقت محبت ہے، ایسے کئی میل کا سفر ایسے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے، نانا جی لیکن ان کو ساری زندگی میں یاد ہے
وہاں کھیت میں ایک آم کا درخت تھا، آم کا درخت، وہاں آم کی شاخ کے ساتھ ایک نا وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک غلاف میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، اور وہ آم کی شاخ کے ساتھ باندھ کے لٹکا رکھا ہوتا ہے۔ جیسے کھیت کام سے فارغ ہوتے اس شاخ سے قرآن پاک کھول کے اتار کر قرآن پاک کھول کے تلاوت کرتے رہتے، تو پوری زندگی قرآن پاک یاد کرتے رہے، پوری زندگی، حالانکہ 70-80 سال کے قریب عمر میں انتقال ہوا، پوری زندگی یاد کرتے رہے۔ صرف میں خیال کوئی 14 یا 16 پارے حفظ ہوئے پوری زندگی میں۔ تو مجھے امید ہے چونکہ قرآن پاک یاد کرتے ہوئے دنیا سے گئے، حدیث شریف میں آتا ہے قرآن پاک یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک فرشتہ اللہ قبر مقرر کر دیتے ہیں جو ان کو حفظ کی تکمیل کرواتا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہمارے بھائی عبداللہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جامع شفیع، حضرت مفتی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مفتی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب، ان کے پوتے ہیں بھائی مولانا عبداللہ صاحب۔ مجھے حافظ روز صاحب نے بتلایا کہ چونکہ ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حافظ جی آپ کیا کرتے ہیں، حافظ جی اب کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جو حفظ کے بچے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، جو بچے حفظ کرتے گئے دنیا سے چلے گئے، میری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میں ان کا حفظ مکمل کرواؤں۔ الحمدللہ یہ کام کر رہا ہوں، اللہ جو اللہ لگا دیتے ہیں، اللہ کہیں کہ الحمدللہ اللہ کام ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ چلو ایک منٹ مکمل کر لوں انشاءاللہ۔ اچھا چلو بندے میں عجب، تکبر، خود پسندی جیسے امراض ہیں جس کی وجہ سے بندہ بہت پریشان ہے۔ دیکھو عجب کہتے ہیں اور خود بینی کو عجب کہتے ہیں، تعجب کرنا، حیران ہونا، عجب یعنی عجب کہتے ہیں اور خود پسندی کو، کہ اپنی خوبیوں کو سوچنا ہے، اپنے آپ کو عجیب سمجھنا ہے، یعنی اپنی خوبیوں کو سوچنا کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں۔ میرے فرمانے لگے جب بھی اپنی کسی خوبی پر نظر جائے فوراً اللہ تعالیٰ کا انعام بنو، انشاءاللہ پھر وہ عجب نہیں رہے گا، وہ بھی شکر بن جائے گا، اور ہے بھی حقیقت۔ دیکھو میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بقات اللہ علیہ جامع شفیع کے محتم، اب بیچارے گزشتہ سال سے، بلکہ کتنا عرصہ ہو گیا بیماری کو، میرا خیال ہے سال ہو گیا، ہاں سال ہو گئے، بیچارے بول نہیں سکتے ہیں ایسے لگ رہا ہے اللہ۔ لیکن انشاءاللہ یہ ہے، دیکھو صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تو کہتے ہیں صحت کے زمانے میں جو معمول سے اگر بیماری کی وجہ سے اس معمول میں کوئی فرق آ جائے تو معمول میں فرق آ سکتا ہے، ثواب میں کوئی فرق نہیں، ثواب برابر مل رہا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں فالج کا حملہ ہوا، اب صاحب فراش ہو گئے، زبان پر بھی اثر ہوا اس کا ہے۔ اب جو صحت کے زمانے میں جو معمول تھے ذکر اذکار کے، وعظ و نصیحت کے، ان میں فرق آ گیا، تو پھر حضرت فرمائے تھے اب ہم پینشن پر ہیں، اب چارپائی پر لیٹے لیٹے اللہ میاں ثواب لیں گے، چارپائی لیٹے لیٹے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی الحمدللہ کہ صحت کے زمانے میں ایک معمول ہو، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اس معمول میں فرق آ جائے تو معمول میں فرق آ سکتا ہے، ثواب میں ایک ذرے کا فرق نہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے۔ وہ جو تکبر کہتے ہیں کسی کو حقیر دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا سمجھنا، ہاں بس کسی کو حقیر نہ سمجھے ہیں۔ ہاں ایک بھائی کہنے لگے میرے اندر تکبر ہے، بڑائی۔ دوسرے بھائی کہنے لگے بندے میں کیا بڑائی، جو روز بیت الخلاء میں جائے اس میں کیا بڑائی ہو سکتی، سوچے صحیح آگنا، اپنی حالت تو سوچیں آگنا۔ خود پسندی وہی ہو جو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کبھی دل میں خیال آتا ہے طلباء میری بات مانتے ہیں، میری ہر بات سنتے ہیں، گویا کہ میں ان سب سے بڑا ہوں،
تو بھائی نہیں بس آپ نے بس آگے بس آپ شکر ہیں، شکر کے جذبات کو سوچ لیا کریں، شکر کریں۔ دیکھو اللہ نے بچوں میں فرما برداری کی توفیق، طلباء میں فرما برداری کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ہماری بڑائی کی وجہ سے نہیں، رب کے فضل کی وجہ سے الحمدللہ۔ ہماری کیا بڑائی ہے، ہاں یہ ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اس قسم کے خیالات سے یہ خیالات بس آپ اس کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیا کریں، بس اپنے کام میں لگے رہیں۔ استاد محترم بندہ غصے کی مرض میں بھی کافی زیادہ مبتلا ہے بھائی میرے، حرف فرمائے لگے دیکھو غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ بھائی ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، آگے ہاں نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ہاں بالخصوص یہ نفرت کے خیالات، جدائی کے خیالات میں کروں، یہ رحمانی خیالات نہیں، یہ ہیں یہ نفس، ان میں نے بس نے ہاں نفس کا حصہ ہوتا ہے، آگے نفس و شیطان میں آگے نا وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے گھر کو آگے پیچھے کرنے کی، آگنا یہ نفرت جدائی کے نہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے بھائی، قدر کرنی چاہیے، اللہ اپنی گھر والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ صاحب منصب ہیں تو اپنے منصب کو بھی بس نے احتیاط سے استعمال کریں ہیں، ہاں مدرسہ تو ہے، یہ خدمت کا نام ہے، اساتذہ کرام طلباء کی جو محبتیں ہیں ان کے اجتماع کا نام ہے، اللہ تعالیٰ تربیت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہاں اللہ تعالیٰ میں وہاں کراچی میں تھا، بیچارے علماء مختلف مدارس کے علماء طلباء، حتیٰ کہ دارالعلوم کراچی سے ہمارے ایک بزرگ استاد بیچارے بڑی محبت سے، نابینا استاد بڑی عمر کے اور بڑی محبت سے تشریف لائے لگا، اور بھی مختلف مدارس سے بیچارے بڑی محبت سے الحمدللہ، اللہ اپنے اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑی پیاس رکھی ہے دین کی الحمدللہ۔ وہاں سجاول میں وہاں پر اندرون سندھ میں وہاں پر حضرت مولانا غفور قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت علامہ شبیر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے ہیں حضرت مولانا صالح الحداد، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صالح الحداد، باقاعدہ اپنا وہ لقب انہوں نے ہے وہی رکھا ہوا الحداد، بس ان کی کچھ ان کے مدرسے کے عالم دین ایک تشریف لائے ہیں، فرمانے لگے کہ حضرت یاد فرما رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہاں لے چلیں، لاہور لے چلیں، میں کہا نہیں میں خود حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں نے پھر کراچی میں جو ساتھی تھے ان سے کہا بھائی وہاں ان کے لیے ہم جیسے بھی ہو سکے وہ حضرت فرما رہے تو وہاں کرے، پھر اللہ کا شکر ہے پیر کے دن الحمدللہ شام کو سجاول حاضر ہوا، وہاں پہ حضرت کی دعائیں لیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں توبہ کلمات کہلوا رہا تو حضرت نے بھی بس ان کی مشقت ہی ہم چھوٹوں پر ہے، وہ کپڑا پکڑ لیا، بس میں نے پھر جیسے بیت کلمات فارغ ہوئے فوراً ان کو سلسلے کی اجازت دے دی، کہ بھائی حضرات منور ہیں الحمدللہ، پہلے سے منور ہوتے ہیں، یہ چیزیں بغیر طلب کے مل جائیں تو بھائی ذرا اس میں الحمدللہ ہے، اور اس میں برکت ہوتی، چونکہ وہ ہمارے سے شیخ الحدیث ہیں ایک عرصے سے ماشاءاللہ، پہلے سے منور الحمدللہ، بس شاید پہلے سے بھی اجازت ہو گئی مجھے معلوم نہیں، لیکن بہرحال میں کہ چلو اپنے اور بھی میں رکھ کر رہا تو وہاں کراچی میں رکھ کر رہا تو اس سامنے سے ایک جگہ میں کہیں تھا، میں قاسم میں کہیں ریل گاڑی گزر رہی، میں کہا بھائی دیکھو یہ ریل گاڑی ہے، یہ ڈبے ہیں، یہ دو ڈبوں کے درمیان ایک چھوٹا سا کنڈا، آپ نے دیکھا ہوگا کنڈا ہے یا جس نے دو ڈبوں کو جوڑ رکھا ہوتا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتا ہے، چھوٹا سا کنڈا ہوتا ہے، میں ساتھ سر کر رہا تھا بھائی ہماری مثال جو ہے نا بس یہ کنڈے کی طرح ہی، چھوٹا جو کنڈا ہے ایسی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ایسی قیمت بھی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، لیکن بس وہ بے قیمت ہونے کے باوجود پھر بھی قیمتی ڈبوں کو اس نے جوڑ رکھا ہے، انجن بھی آگے ہے، انجن بھی آپ دیکھیں ڈبوں کو جوڑنے کے لیے وہ بھی اسی کا سہارا لیتا ہے الحمدللہ، آگے بھی ڈبے، انجن بھی آگے، پیچھے بھی ڈبے ہیں، یہ درمیان میں چھوٹا کنڈا ہے، ہماری بس مثال اسی کی طرح ہے، کنڈے کی طرح ہے، جو کچھ ہے فیض بڑوں کا ہی ہے فیض، اور یہ کوئی اس میں کوئی ہے یعنی کوئی ہے کیا کہتے ہیں
کوئی تواضع و عزت انکساری نہیں ہے، حقیقت ہے ایسی انہوں نے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ جو کچھ ہے بڑوں کا ہی فیض ہے، اگر ہم کچھ نہیں آگنا۔ ہاں بس اللہ پاک کی ذات، اللہ بچائے، واہ سے بچائے، فخر سے بچائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جوڑی رکھے اللہ ہم سب کو، آخری سانس تک ہم سب محتاج ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال استاد محترم، میں ان تمام امراض سے پریشان ہوں۔ بھائی پریشان، صرف پریشان ہونا کافی نہیں ہے، ہاں بس اس کا جو علاج ہے اس کی فکر رکھیں، اور علاج یہی ہے کہ مجالس میں آنا جانا بھی رکھیں۔ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو پھر ہیں ان میں آنا جانا رکھیں، پھر جب موقع ملے الحمدللہ اللہ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہیں، یا پھر تبلیغ دین ہے اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ پھر بھی مجلس کی اپنی برکات ہوتی ہیں، جو حضرات مجلس میں کبھی کبھی شرکت کر سکیں ضرور کر لیا کریں۔ ہمارے ہر قارئین والوں سے سادہ مکات والی بیچارے حالانکہ مصروف پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بیچارے جب بھی موقع ملتا ہے بیچارے پہنچ جاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی، اور بھی ہمارے کتنے ہر بھائی رضوان نفیس صاحب، اور بھی ہمارے جتنے ہیں الحمدللہ، اور ہے بلکہ مجھے فرصت ملے پورے مجمع کا ہی نام لوں الحمدللہ۔ جیسے ہی ہمارے بھائی ہیں، جیسی آپ حضرات کو فرصت ملتی ہے بڑی محبت سے پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ چاہے نام معلوم ہو نہ ہو، جن کے لیے جمع ہیں ان کو سب کے نام معلوم ہے، سب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ قاری مشتاق صاحب ہیں، ہاں چلو آگے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ۔ اور بھی ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ، نام مجھے معلوم نہیں لیکن دل سب کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہے احترام سے، اللہ خوش رکھے۔ اب ذرا اذان ہوئی ہے، جلدی سے چلو ہیں اذان کا جواب دے لیتے ہیں، پھر 2-3 منٹ کے بعد نماز انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، مغرب کی اذان شروع ہو گئی، حضرت نے بیان جاری رکھا۔ ویسے گنجائش بھی ہے، اگر کبھی جواب نہ بھی دے سکیں تو گنجائش ہے اس کی، چلو لیکن چلو کبھی کبھی بطور تعلیم کے شوق دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اذان کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ اذانیں ہو رہی ہوں تو ایک اذان کا جواب ہے، کبھی بھول جاؤں تو الگ بات ہے، ورنہ جب یاد آ جائے پھر ایک اذان کا جواب دیتا ہوں الحمدللہ کی رحمت سے۔ محلے کی ایک اذان، اپنے جو مسجد کی اذان ہے یا کوئی محلے کی ایک اذان، اس کا جواب دے لیا جائے، اکٹھا بھی دے سکتے ہیں۔ اب دیکھو پہلے اذان کا جواب چاہے بعض لمبی اذانیں ہوتی ہیں، چلو آخر میں اکٹھا جواب دے لیں، اب وہ 1 منٹ میں دے لیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ 1 منٹ سے پہلے ہو گیا اذان۔ اب ذرا درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں، کوئی مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پورا درود شریف ہے۔ اب دعا پڑھ لیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسیلۃ الفضیلہ وابعثه، بعض روایتوں میں والدرجۃ الرفیع کے الفاظ بھی ہیں، زیادہ یہی ہے کہ اس کے بغیر ہی ہے۔ بھائی مفتی شیخ صاحب والدرجۃ الرفیع کے الفاظ بھی بعض دعاؤں میں آتے ہیں۔ بھائی اچھا ایسا ہے بھائی، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دیکھو، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع عبداللہ ابن عمر میں تشریف فرماتے، وہاں عشاء کی اذان ہوئی، وقت نے اذان کا جواب دیا اور آخر میں یہ دعا بھی پڑھی، اور چونکہ حضرت کے نام میں رفیع ہے نا تو حضرت نے دعا میں الدرجۃ الرفیع کے الفاظ ہی پڑھے۔ میں نے کہا چلو بھائی حضرت کے نام میں چونکہ ہے رفیع تو حضرت نے پھر اسی روایت کو لیا الحمدللہ، تو چونکہ بڑے حضرات سے چونکہ منقول ہے تو امید ہے کہ ہوں گے انشاءاللہ کہ احمد سے الفاظ سے بڑے حضرات کے الحمدللہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ
مجھے پہلے شبہ تھا کہ ہے نہیں، لیکن جب حضرت نے حضرت سے یہ الفاظ سنے تو میں نے کہا بھائی ان کی نہیں گنجائش ضرور الحمدللہ ہے، بڑے حضرات الحمدللہ. چلو تو حضرت نے وہ درفیہ کے الفاظ میں نے خود سنے ہیں. تو چلو بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ کہ کچھ نہ کچھ ان کی تائید ہوگی الحمدللہ ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہمیں معلوم نہ ہو تو بھائی عدم علم عدم وجدان کو لازم نہیں ہوتا یاد رکھیں. ہاں الحمدللہ کبھی کبھی اس پر بھی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، اس لیے اگر معلوم نہ ہو تو بس کہہ دیا کریں کہ میرے علم میں نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے. ہاں الحمدللہ ہو سکتا ہے بھائی. تو ہر صرف اسماعیل صاحب سے میں نے خود یہ الفاظ ہی سنے ہیں، معلوم ہو جائے تو شاید ہوں گے کسی نہ کسی درجے میں ہوں گے الفاظ منقول ہوں گے. چلو لیکن زیادہ جو دعائیں جو منقول ہیں ان میں یہ الفاظ ذکر نہیں ہیں، لیکن بعد میں ہیں بعد میں. تو ان اللہ لا یخلف انک لا تخلف المیعاد ہے. جزاک اللہ انشاءاللہ. ہو گئے روشی دعا بھی. اور ایک حدیث ابو داؤد شریف میں دعا آتی ہے لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. ابو داؤد شریف میں ہے. تو بہرحال اس دوران اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی اور بھی دعا کر لیں انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ ہے. باقی اللہ میں نے کہا ہر دعا قبول ہوتی ہے. دیکھو ترمذی شریف میں ایک عنوان ہے باقاعدہ باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. کبھی دیکھو کہنے میں کوئی فرق لگ بھی جائے کوئی بات چیت میں تو فوراً اگر بعد میں کوئی اگر متوجہ کر دے کہ بھائی ایسے ہے ایسے ہے، تو بعد میں اگر صحیح بات معلوم ہو جائے تو کبھی اپنی بات سے رجوع کرنے میں کبھی طبیعت میں کوئی زیادہ کوئی ملال نہیں آنا چاہیے ہے. ہاں یہ بھی الحمدللہ حکیم الامت ہے. ہر شیخ الاسلام ہر مفتقی اسماعیل سعدہ بقات العالیہ میں ہر کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. ہر کی خدمت میں نے کہا اپنے بزرگ ان کا ملفوظ سنایا کہ ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی اپنی غلطی سے رجوع کرتا تھا. پھر حضرت منگا ترجیح الراجحت حکیم الامت حضرت ثامر رحمۃ اللہ علیہ کی جن باتوں سے رجوع کیا وہ اس میں ذکر ہے. پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے ہاں کہ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار الثواب کے نام سے باقاعدہ ہاں وہ ایک غالباً رسالہ ہے، اس میں وہی وہ جن مسائل سے رجوع کیا وہ اختیار الثواب کے نام سے اس میں جمع فرمایا ہے. الحمدللہ اپنے اندر کوئی ہے کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، کوئی غلطی کی اصلاح کر دے تو فوراً بس اس میں ہے اور لیکن وہ واقعی کوئی نہیں اگر دلیل سے اور اس سے بتلا دے تو بس پھر اس میں رجوع کر لیا، اس میں کیا حرج ہے. الحمدللہ اپنے اندر کوئی بڑائی کوئی فخر نہ آنے پائے. الحمدللہ ہاں جزاک اللہ. بس آپ